حضرت عمر نے مصر کا گورنر مقرر کیا تھا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمرو بن العاص کے بیٹے نے کسی قبطی کے بیٹے کو ناجائز کوڑے مارے، ان کو ناجائز کوڑے مارے۔ وہ قبطی آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، انہوں نے شکایت درج کی کہ آپ نے مصر کا جو گورنر مقرر کیا ہے اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ بدمعاشی کی، اس نے میرے بیٹے کو ناجائز کوڑے لگائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو مصر بلایا اور پھر اس قبطی سے کہا کہ عمرو بن العاص کا وہ بیٹا جس نے آپ کو کوڑے لگائے ہیں، یہ کوڑے لے لو، جس انداز میں جس تعداد میں آپ کو کوڑے لگائے ہیں آپ یہ کوڑے ان کو لگوا دو۔ مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص کے بیٹے کو اس آدمی کے ہاتھوں سے کوڑے لگوائے اور ان سے بدلہ لیا۔ حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کہ کوئی گورنر ہوگا تو کوئی بدمعاشی نہیں چلے گی اس کی، اور فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے لگوا کر فرمایا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنائے رکھا ہے، ان لوگوں کو جن کے ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، جن کے ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہو، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ رعایا ہو، اس کی اسی طرح عزت ہے، اسی طرح اس کا احترام ہے، جس طرح ایک صدر کا احترام ہوتا ہے، جس طرح ایک مالدار کا احترام ہوتا ہے، اسی طرح انسانی اور اسلامی یعنی ان کو وہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ رعایا ہے، بادشاہ تو ساری دنیا نہیں بن سکتی، امام تو ساری دنیا نہیں بن سکتے، کوئی رعایا ہوگی، کوئی حکمران ہوں گے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حکمران بن گیا تو اب اس کی بدمعاشی چلے گی اور یہ رعایا سارے اس کے غلام ہیں۔ یہ کسی کے غلام نہیں ہے، ان کو ماؤں نے آزاد جنا ہے اور یہ آزاد زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ان کی آزادی کو کسی کا باپ بھی نہیں چھین سکتا، آپ ہزاروں قوانین پاس کریں، آپ کسی کی آزادی کو نہیں چھین سکتے انشاءاللہ۔